جیلم اکیڈمی کے بارے میں بعض لوگوں کو شیطان نے وسوسہ دلایا کہ جی وہ علی بھائی جیلم کیوں بلاتے ہیں؟ میرے بھائی یہ میں آپ کو کسی دربار پہ بلا رہا ہوں یا آپ سے چندہ مانگ رہا ہوں؟ یہاں جتنے لوگ آتے ہیں ان کو ہم اپنی جیب سے کھلاتے ہیں، جو ان میں غریب لوگ ہیں ہوٹل کا خرچہ تک ہم اٹھاتے ہیں، ان کا ایون آنے جانے کا کرایہ دے دیتے ہیں ان کو۔ علماء آتے ہیں، خطباء آتے ہیں، ائمہ حضرات آتے ہیں، میں ان کو مشکات گفٹ کرتا ہوں اکیڈمی کی طرف سے۔ ہمارا تو مطلب اس کے اوپر بہت بڑا بجٹ لگ رہا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، جسے ہم خود مینج کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم آپ کو یہاں پہ چندے کے لیے تو نہیں بلوا رہے ہوتے، نہ شخصیت پرستی کے لیے بلوا رہے ہوتے ہیں۔ سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے، 12-13 سال ہو گئے مجھے ایڈریس کرتے ہوئے، کبھی آپ ویڈیو میں دیکھیں ریکارڈنگ نہیں، ریئل ٹائم ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی میرے استقبال میں کھڑا ہوا ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ میں نہ اپنی عزت کے لیے بلوا رہا ہوتا ہوں، میں نے اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ میں اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں میرے بھائی، نہ میں پبلک گیدرنگز میں جاتا ہوں، نہ میں انٹرنیشنل ٹور کرتا ہوں۔ لوگ منتیں مارتے ہیں ملنے کے لیے، میں لادہ سے کسی کو ملتا نہیں ہوں اتوار کے علاوہ، ٹھیک ہے جی، کسی کے ساتھ میں نے پرسنل تعلقات نہیں رکھے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے، لوگوں کی تو بڑی خواہش ہوتی ہے، تو میں تو بڑی درویشی کی، قسم پرسی کی اور بڑی ایک اجنبی زندگی، بالکل دنیا سے الگ تھلگ گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے دنیا کی کسی چیز کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتا۔ آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ یہاں سے اکیڈمی سے ہو کے اس کی روحانیت کو سمیٹ کے جائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پوری زندگی جن علماء، جن بابوں، جن پیروں، جن مزاروں، جو اتنے اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کے لیے آپ ذلیل ہوتے رہے، ان کے لیے آپ نے سفر اختیار کیے، اور ادھر سے سوائے شرک کے اور بزرگوں کی پرستش کے آپ کو کچھ نہیں ملا، تو ایک دفعہ اللہ کے دربار پہ بھی آئے نا، جو اللہ کی خانقاہ ہے، جہاں پہ توحید سکھائی جا رہی ہے، جو دار ارقم ہے، جو جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ آپ کو جوڑتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں سے اہل البیت کا دفاع ہو رہا ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر عقید توحید جو قرآن کی جڑ ہے، اسلام کی جڑ ہے، اسلام کی روح ہے، اس طرح کی توحید تو کسی فرقے نے کبھی بیان کی تھی؟ جائیں 1000 سال میں کوئی بندہ دکھائیں کسی بھی فرقے کا جس نے توحید کو اس طریقے سے بیان کیا۔ میں تو یہ بات کرتا ہوں تکبر کے طور پہ نہیں، کہ قیامت تک ٹائم ہے، جو ڈیفیکلٹ ٹاپکس میں نے ایڈریس کیے ہیں اللہ کے فضل سے، ان ٹاپکس کو کوئی سن کے نہ اسی طریقے سے ریکارڈنگ کروا کے بتا دیں، جو میں فی البدی گفتگو کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا پلانٹیڈ ہے، فلاں کی تحقیق لے کے چل رہا ہے، فلاں کی تحقیق لے کے آ رہا ہے۔ میری کوئی ایک ویڈیو دکھائیں جس میں اس طرح کی تحقیق کسی ایک عالم نے کی ہوئی، کوئی بک کی شکل میں کی ہوئی ہو۔ اچھا یہ باتیں میں تکبر کے لیے نہیں بول رہا، میں صرف اپنی کلیریفیکیشن دے رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ورنہ دنیا میں بہت تبدیلی پہلے آ چکی ہوتی، بڑی محنت کی ہے میں نے اس کام میں۔ آج اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں نا میں کرکٹ کو آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، تو وہ یہ ان کا تکبرانہ جملہ نہیں ہے، وہ جسٹیفائی ہے یہ بات کرنے میں۔ شعیب اختر اگر کرکٹ کے اوپر بات کرتا ہے تو وہ جسٹیفائی ہے، ٹنڈولکر اگر بات کرتا ہے تو جسٹیفائی ہے، مصباح الحق اگر بات کرتے ہیں تو جسٹیفائی ہے، انہوں نے محنت کی ہے، میں نے بھی اس کام میں محنت کی ہے، تو مجھے حق پہنچتا ہے، جبکہ میں اس کا بینیفیشری بھی نہیں ہوں، یعنی میں نے کسی چیز سے پیسے تو نہیں مانگے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی وہ علی بھائی کے بعد کیا بنے گا، علی بھائی کے بعد کیا بننا ہے میرے بھائی، یہ ان کو فکر ہوتی ہے جنہوں نے لوگوں کو بابوں سے، مزاروں سے، مدرسوں سے جوڑا ہوتا ہے۔ جو شخص آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑ کے جا رہا ہے، تو جس دن کتابیں مریں گی نا اس دن علی بھائی کی دعوت مرے گی، اور کتابیں انشاءاللہ قیامت تک نہیں مرنی، آج تک تو نہیں نہ مری، قرآن تو نہیں مرا نا، بخاری مسلم تو نہیں مری نا، تو علی بھائی نے جو دعوت حق بلند کی ہے یہ کیسے مر سکتی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے تو جوڑا ہی نہیں، آپ کو ڈائریکٹ کہا کہ یہ بخاری پڑھو 2812، تم مسلم پڑھو 240، ٹھیک ہے، تو جو کتابوں سے جوڑ رہا ہے اسے تو خطرہ ہی نہیں۔ تو یہ جو لوگوں کو ٹینشن پڑی ہے جی یوٹیوب چینل کا کیا بننا ہے میرے بھائی، یوٹیوب کا ایک چینل ہے میرے بھائی، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیچاروں کا ایک چینل تھا نا، ہمارے تو اس ٹائم 25,000 کے قریب چینلز ہو چکے ہیں اسٹوڈنٹس کے، چھوٹے چھوٹے ملائے تو بڑے چینل درجنوں میں ہیں، جو میں جانتا بھی نہیں ہوں کن کن لوگوں نے بنائے ہوئے، ویڈیوز سب کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ میری زندگی یا میرے اس چینل کے بھی رہنے یا رہنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے 5 میجر سٹیز کے اندر ہم نے اس کی ہارڈ ڈسک کے اندر ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آرکائیو کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، لہذا آپ ان چیزوں کو چھوڑیں۔ میں نے اکثر آپ لوگوں کو بتایا نا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کے فضل سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔
آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ دعوت کا کام کس سمجھداری اور عقل مندی کے ساتھ، اللہ کی تائید کے ساتھ، آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے ساتھ چل رہا ہے۔ جس دعوت کا آغاز لا حول ولا قوت الا باللہ سے ہو، اسم اعظم سے، اللہ کو سپرد کر کے اپنے سارے معاملات کو، وہاں کون کیا رکھنا ڈال سکتا ہے؟ آپ بے فکر رہیں۔ اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے، یہ سب امام مہدی کی فوج تیار ہو رہی ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ معاملات کہاں تک جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ تو جب امام محمد مہدی آئیں گے نا، ان کے ساتھی جب یہ ویڈیوز دیکھیں گے اور ان تک یہ بات پہنچے گی کہ بیچ کس بندے نے آگے بویا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری گراؤنڈز تیار ہو رہی ہیں۔ ہم سے زیادہ لوگوں کے پاس مال و دولت تھا، ریسورسز تھے، مدرسے تھے، علماء تھے، آج ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اس ایک پلیٹ فارم کی دعوت کے اوپر، نیگیٹو تعارف کرواتے ہیں لوگوں کو۔ دنیا میں کوئی پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جس کے خلاف سارے مولوی کلپ بناتے ہوں، ان کی کٹر پبلک کلپ بناتی ہو، اور سب سے بڑھ کر بے دینیت پہ اتر آئے کہ اس شخص کی ویڈیوز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے اپلوڈ کرتی ہو، اور جس کو بھیجے وہ شخص صدیوں کے اپنے آباء و اجداد کے فرقوں کو چھوڑے، اپنے ماں باپ کی گالیاں کھائے اور اسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے جس کے خلاف بدنامی کی تھی۔ یار اس سے بڑا پلانٹ ارتھ پہ آپ نے کوئی کرامت والا معاملہ دیکھا ہے؟ یعنی میری کرامت نہیں، مجھ پر اللہ کا اکرام ہوا ہے۔ یہ کرامت کا مطلب یہ کہ اللہ کرامت کرتا ہے۔ کیوں؟ سچائی کی بات بلند کی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اس کا میری زندگی کے نہ ہونے سے، ایک بھائی آ کے کہہ رہے تھے جی علی بھائی کو اپنا جو ہے نائب تیار کریں، خدا کے لیے یار۔ یہ سیم بات المستدر للحاکم میں اور مسند ابی جالہ میں، سنن سعید کبریٰ میں آتا ہے، مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنا کسی کو نائب نامزد کر دیں اپنے پاس۔ انہوں نے کہا بھئی اللہ نے اگر خیر رکھی تو خود اس معاملے کو لے کے چلے گا۔ ان کا آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، آپ نے نائب ہی نہیں بنایا۔ ان کا آپ کو ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا میں جس طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں چھوڑا تھا، میں کیوں اپنے کندھوں پہ یہ بات اٹھاؤں؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کتابوں سے جوڑ کے جا رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں اسکول بنائے، یونیورسٹیز بنائے، جی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، احمد دیدار صاحب نے کر دیا۔ میرے بھائی ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، یہ لوگ تو بندے بنا کے نکالیں گے نا، اور وہ بندے جا کے کچھ چینج کریں گے، اور وہ بھی ظاہر ہے اس لیول کی چینج تو نہیں ہے، وہ تو چند ایک اسپیسیفک ٹاپکس ہیں جن کا جو ہے وہ مسلمانوں کے انٹرنل ایشو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کمپیریٹیو ریلیجن ہے، ایک ہندو یا کرسچن کے ساتھ آپ کمپیریٹیو بات کریں تو اس میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ہمیں کوئی ٹاؤنٹ کر رہا ہے، مسئلہ تو یہ اندر کا ہے۔ تو لیکن ہمارے کیس میں ہم نے یونیورسٹیز، کالجز، ادارے بنائے بغیر پوری امت کا ہی قبلہ بدل دیا۔ یعنی قبلہ تھا دیوبند، بریلی، اہل حدیث، شیعہ کی طرف، ہم نے امت کو پورا پلٹ کے مکہ مدینے کی طرف کر دیا۔ مکہ مدینے سے مراد وہ آل سعود کی طرف نہیں، قرآن و سنت کی طرف۔ تو یہ تو اس سے بڑا کام ہو گیا نا۔ یعنی جو اینڈ رزلٹ تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اینڈ رزلٹ کیا تھا کہ امت چینج ہو جائے، گراس روٹ لیول تک بات پہنچے۔ تو جائیں جناب، آج آپ ریڈی بان کو دیکھیں، آپ کسی چوکیدار کو دیکھیں، آپ کسی فوجی کو دیکھیں، آپ کسی جج کو دیکھیں، آپ کسی ٹیچر کو دیکھیں، کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھیں، کسی بوڑھے کو، ریٹائرڈ کو، حاضر ڈیوٹی کو، ان پڑھ کو، جاہل کو، سب دین کے اتنے مشکل معاملات اس طرح ڈسکس کر رہے ہیں کہ علماء جو ہے نا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ یہاں بھائی آئے نہیں تھے، نذیر بھائی، ان کا پورا انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے، سبزی کی دکان ہے کراچی میں ان کی، اور پروفیسرز تک ان کے شاگرد ہیں، ان پڑھ بندہ ہے۔ آپ اس بندے کو جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے سنیں، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس کے سامنے تو مرے ہوئے زندہ مفتی سارے بیٹھ جائیں تو ان کو پتہ ہی نہیں کیوں بھئی اس نے ساری باتیں سنی اور ازبر کر لی ہیں۔ یہی تو کام کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کہ آپ نے عرب کے لوگوں کی زبان میں قرآن آپ پہ نازل ہوا، آپ نے جب ان کے سامنے رکھا، وہ ان پڑھ جاہل لوگ تھے، جٹ عربی، بدو عربی، بس قرآن انہوں نے کریم کر لیا۔ اب جس نے سورۃ المائدہ، سورہ النساء، آل عمران کریم کی ہوئی ہے، سورہ مریم، اس کے سامنے اس وقت یروشلم کا کوئی پادری کھڑا ہو سکتا تھا؟ وہ جناب ایسے علمی دلائل میں ان کو چاروں شانے چت کر کے رکھ دیتے تھے۔ انہوں نے ساری پھکیاں قرآن کی زبانی یاد کی ہوئی تھی،
دیکھ کے پڑھ کے نہیں، سن کے یاد کی ہوئی تھی اپنی زبان کے اندر۔ ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹ اسی طریقے سے، انہوں نے میری ویڈیوز اتنی دفعہ سنی، انہوں نے احادیث کے نمبر تک یاد کیے ہیں۔ جب جاتے ہیں، ایک اور آپ لوگوں نے کلپ اپلوڈ کیا تھا، بلال بھائی نہیں، انڈیا سے ایک بھائی تھے جو بریلویوں کے، جو بندیوں کے مدرسوں میں گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو وہاں پہ درجنوں علماء نے ان کو گھیر لیا، کسی ایک بات کا ان کو جواب دیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ کس طرح علماء کہتے ہیں کہ جی علی بھائی سے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ میرے بھائی میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں کرتے، یہ فیم حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو یہ تو ان کو فیم ہم نہیں دے سکتے، ہم نے تو نہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی والے سے میری ایک ویڈیو پچھلے دنوں ریکارڈ ہوئی تھی، انجینئر ڈاکٹرن ورسز غامدی ڈاکٹرن۔ ہم نے ڈاکٹرن ایسی کھڑی کی ہے کہ اس کے بعد ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے الحمدللہ۔ اس طریقے سے آج تک باطل نظریات کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد اسی طریقے سے دنیا سے زندگی گزار کے چلے گئے۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پرانے بزرگ پاگل تھے، تو میرے بھائی جب پرانے بزرگوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ آپ نے قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، جو بندہ آپ کو قرآن حدیث بتا رہا ہے، تو بجائے اس کے شکر گزار ہونے کے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پرانے پاگل تھے، تو مان لو پاگل ہی تھے۔ بزرگوں کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں پاگل ڈکلیئر کرو، کیونکہ پاگلوں سے شریعت کا قلم اٹھاؤ۔ آج کل ایک ورژن یہ بھی آیا کہ وہ بزرگ جو ہے نا جی، وہ اس کو ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے، تو پاگل کون ہے؟ بزرگ کیوں کہتے ہو؟ بزرگ پھر کہاں سے ہوئے؟ پاگل ہوئے نا۔ تو یہ ان کے اوپر مجنون کہیں نا، انہیں شتی ہاتھ کہہ کے تو نہ سہارا لے۔ تو اللہ کا شکر ہے پہلی دفعہ ان کے اوپر ہاتھ ابھی ڈلا ہے، اور ہاتھ جو ڈلنا تھا ہو گیا۔ جو انہوں نے امت کے ساتھ ہاتھ کیا تھا نا، اللہ کے فضل سے اس ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اور اب اس دعوت حق جو رسول اللہ کی دعوت حق ہے، جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں ٹرانسفر ہوئی ہے، اس کے آگے اب کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔ دیکھ لیں دیوبند کا بند ٹوٹ گیا، بریلویت کا بند ٹوٹ گیا، اہل حدیثیت کا غرور تکبر اور بند ٹوٹ گیا، شیعہ کا غرور تکبر اور بند ٹوٹ گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اپنے آپ کو صرف مسلم کہنے پہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ میری ان باتوں کا قطعاً کوئی یہ مقصد نہ سمجھے کہ میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو کافر سمجھتا ہوں۔ البتہ یہ لوگ آپس میں دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، میں ان سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس نے کبھی کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی علیحدہ سے کوئی عمارت نہیں کھڑی کی، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو چندے دیتے ہیں۔ لہٰذا کوئی ہمیں فرقہ بھی نہ کہے۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جس کی مسجد الگ ہوتی ہے، چندہ بک الگ ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بالکل ہم اس کے الٹ بات کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ ہوتا تو المہند لکھ کے نا اس طرح کی ایک کتاب آپ کو تھمائی ہوتی، کوئی اسام الارمین لکھ کے تھمائی ہوتی، جس میں باقیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوتا۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے سب کو مسلمان ڈکلیئر کیا۔ ہم سے پہلے اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ سارے فرقے مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، ان کو چندے دو، ان کی مسجدوں میں جاؤ، الگ مسجد نہ بناؤ؟ کون ہے بندہ؟ تو پھر تف ہے کہ آپ کے یہ سارے فرقے صدیوں میں ایک شخص نہیں ایسا پیدا کر سکے جو امت کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑتا اور فرقہ واریت کا خاتمہ کرتا۔ ہوئے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو حالات و واقعات نہیں ملے۔ انہیں یوٹیوب حفظہ اللہ، فیس بک دامت برکاتہم عالیہ اور واٹس ایپ مدہ ذلہ نہیں ملے تھے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو یہ لوگ قتل کروا دیتے تھے، وہ اپنے علاقوں میں ہی مر جاتے تھے، ان کی دعوت کبھی ان کے علاقے اور گاؤں سے باہر نہیں نکلتی تھی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ ابو ذر غفاری دیکھیں نا، گمنامی کی زندگی میں مر گئے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ یہ سلوک کرتے تھے۔ یہ آج جو یہ دعوت پھیلی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے اسلام کی نشر ثانی انشاءاللہ۔ تو سب لوگ اس دعوت کے ساتھ شامل ہوں، اس دعوت کو آگے پہنچائیں۔ یہ دعوت نہ میری محتاج ہے نہ آپ کی محتاج ہے۔ اللہ کو اپنی اس دعوت حق کو پھیلانے کے لیے سپاہیوں کی، مجاہدین کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا نام ان مجاہدین میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا کوئی محتاج نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمیں چن لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی، ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو دعائیں اللہ سے مانگی وہ ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرمائے۔
جن جن چیزوں کے شر سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی، ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے پناہ عطا فرمائے، اور ختم نبوت کی برکت سے جو کام ہمیں شفٹ ہوا ہے پوری ایمانداری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک دعوت کو ان کی بھولی بھالی امت تک پہنچا کر ان کو اپنے بابوں سے توڑ کر اس شخصیت کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔